السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا اکیڈمی جو ابھی لانچ ہوا ہے، ابھی جاری ہوا ہے، آسان قرآن اکیڈمی کے نام سے ابھی لانچ ہوا ہے۔ تو ہم نے جو آسان قرآن اکیڈمی کا جو ہم نے جاری کیا ہے، اس بنا پہ ہم نے رکھا ہے آسان قرآن اکیڈمی، تاکہ ہم اور آپ کو آسانی کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں، تجوید کے ساتھ آسان طریقے پر، بالکل اسی طریقے پر ہم قرآن کو سیکھ سکیں گے۔ اور ہمارا جو اکیڈمی بھی ہے، تو آپ جان ہی رہے کہ آسان قرآن اکیڈمی کے نام سے لانچ ہوا ہے۔ تو جو ابھی تک جڑے نہیں ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ آسان قرآن اکیڈمی سے ایک بار جڑے اور اپنا لائیو اپنا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکنے کی کوشش کریں۔ اس کو جو پڑھا رہے ہیں ابھی، ہمارا لاسٹ اسٹارٹنگ جو ابھی ہے نورانی قاعدہ سے ہے۔ تو آئیے ہم نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 1 سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو تختی نمبر 1 کے اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دعا ہے، جو جان رہے ہیں تو وہ پڑھ لے اپنے آپ میں۔ یہ دعا کو پڑھ لیں، اس دعا کو پڑھیں گے تو ہمارا پڑھنا جو ہے آسان ہو جائے گا، پڑھانا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور ہم نے بھی بچپن میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں کا یہ دستور رہا ہے، ان کا یہ طرز امتیاز رہا ہے کہ وہ جب بھی اپنا کوئی نئی منزل کا آغاز کرتا ہے، تعلیم کا آغاز کرتا ہے، کتاب کا شروعات کرتا ہے، تو اس دعا کو ضرور پڑھا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں اس دعا کو۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اب یہ جو ہے تختی نمبر 1 ہے۔ تختی نمبر 1 میں کہہ رہے کہ مفردات، تختی نمبر 1 میں مفردات۔ اب سوچ رہے کہ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ یہ اشکال ہو سکتا ہے، یا آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ الگ الگ حروف کو الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ کوئی پوچھ لے کہ مفردات کس کو کہتے ہیں، اس کو کیسے بتائیں گے؟ اس کو آپ بتائیے گا کہ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ جیسے یہاں الگ الگ حروف ہے، الف الگ ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے، سا الگ ہے، بریکٹ لگا ہوا ہے، یہاں ایک کالم میں بنا ہوا، گھر میں بنا ہوا ہے، اسی کو ہم مفردات کہیں گے۔ اور اگر اس طرح رہے با لام، تو یہ ملا ہوا حرف ہے، اس کو ہم مفردات نہیں کہیں گے، اس کو ہم مفردات نہیں کہیں گے۔ مفردات کس کو کہیں گے؟ ان کو مفردات کہیں گے، ان کو الگ الگ حروف ہے نا، اس لیے ان کو مفردات کہیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں مفردات کے حروف کو۔ یہ کیا ہے؟ الف ہے۔ کیا ہے؟ الف ہے۔ الف ہم نے
यहाँ से लेकर गैन तक का, अलिफ से लेकर गैन तक का, अलिफ से लेकर गैन तक का पढ़ा दिए थे, इसलिए फिर रिपीट कर दे रहे हैं आप लोगों को ताकि समझ सके सही से। अब सोचते हैं कि अलिफ की अदायगी कैसी होगी। तो अलिफ का जो मखरज है वो क्या है, जौफे दहन, यानी मुंह का खला हिस्सा, मुंह का खला हिस्सा यानी खुला हुआ हिस्सा होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, अलिफ अदा होगा। इस तरह अलिफ की अदायगी होगी। किस तरह, अलिफ 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 अलिफ, फा की जो सीटी की तरह हल्की आवाज़ बाहर निकलनी चाहिए। अलिफ बा बा बा, बा का मखरज है दोनों होठ का तरी वाला हिस्सा, दोनों होठ का क्या है, तरी वाला हिस्सा है, वही से बा अदा होगा। बा बा, मुंह को ना जोर देना है ना ही मुंह को ज़्यादा गोल करना है, इसलिए बा पढ़ेंगे, अपनी हालत पर रखना है, तब बा अदा हो जाएगा। और बताए थे ता में हम 2 निशान लगाए थे, सा में 3 निशान लगाए थे। और जीम में हम गोल निशान लगाए थे। जहाँ भी गोल निशान लग जाएगा उसको आप लोग खींच के पढ़ेंगे 5 अलिफ के बराबर। क्या अलिफ के बराबर, 5 अलिफ के बराबर। क्या अलिफ के बराबर पढ़ाया खींच कर, 5 अलिफ के बराबर। अब ता कैसा अदा होगा, सामने का मुंह के अंदर जो ऊपर वाला सामने का जो दांत है ऊपर वाला, तो उसके अंदर में ही दांत के जड़ में हम अपना जीव लगाएंगे, ता, इस तरह ता अदा होगा, ता। और सा किस तरह अदा होगा, अपना जीव मुंह से दांत से बाहर निकालेंगे, तब क्या अदा होगा, सा, ता, इस तरह अदा होगा, ता ता। जीम को कैसे पढ़ेंगे, 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, जी जी। हा क्या है, हा का मखरज क्या है, वस्ते हलक। वस्ते हलक का मखरज, वस्ते हलक मतलब यानी हलक का दरमियाना हिस्सा, यहाँ से हा निकलता है, यहाँ से, इसलिए अब यहाँ ये जो ऊंचा हुआ निकला हुआ हिस्सा है ना, इसको हम दबाएंगे, अगर हा नहीं निकलता हल्का सा, तब क्या होगा, हा अदा हो जाएगा। यहाँ से हा 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 हा, इस तरह। इसको 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, इसको भी 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, हा खा खा, क्या है, दाल है। जिस तरह ता अदा हुआ था ना, इसी तरह दाल में निशान लगा दिए। इसमें क्या होगा, जी बाहर निकलेगा जबान से, क्या होगा, जी जबान से बाहर निकलेगा, इस तरह दाल दाल। और दाल में क्या होगा, जबान दांत के अंदर में रहेगा, मुंह के अंदर ही रहेगा, दांत में ऊपर वाला जो दांत है ना उसके जबड़े में रहेगा, दाल। और इस तरह दाल। और इस तरह इसको पढ़ेंगे, रो रो, आवाज को पूरा मोटा करना है, आवाज को मुंह भर के निकालना है, रो। इस पे हम 4 निशान लगाए, कितना लगाया है, 4, इसमें 4, इसमें भी 4 लगाए। ये 4 लगा हुआ है ना, जा में, किस में लगा हुआ, जा में और सीन में। इसमें क्या होगा, सीटी का आवाज निकलेगा, सीटी का, और दांत में झंझाहट महसूस होगा, जैसे जा जा
اسی طرح کیسے پڑھیں گے اس کو؟ زا زا، دانت پہ دانت رکھ کے پڑھا جائے گا. زا کیسے پڑھا جائے گا؟ دانت پر دانت رکھ کے پڑھا جائے گا. اسی طرح سین میں سیٹی کی آواز آئے گی اور دانت پر دانت رکھ کے یہ حروف کی ادائیگی ہوگی. کس طرح؟ سین 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 سین، 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. اور یہ بھی یہ ہے سین، جس سے سیٹی نہیں مارتا ہے، اسی طرح اس کو زبان پہ سیٹی مار کے اس کو سین کی ادائیگی نکالنا ہے. شین شین. کیا ہے؟ صاد. کیا ہے؟ صاد صاد صاد. یہ کیا ہے؟ زاد ہے. اس کو کیسے ادا کریں گے؟ ضاد. یہ جیو کا جو سائڈ کا ہے، چاہے آپ اس طرف لگا لیجئے یا اس طرف جبڑے میں لگانا ہے، چوا کے جبڑے میں لگانا ہے، تب یہ ضاد ادا ہو جائے گا. اور پور کر کے اس کو نکالنا ہے. ضاد ضاد ضاد. یہ کیا ہے؟ طا ہے. کیا ہے؟ طا. کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ طا. کیا ہے؟ طا ہے. طا. اس میں آواز موٹی ہوگی، پور پڑھا جائے گا، اس میں ہلکی باریک ہوگی. بس نکلنے کا حروف کی ادائیگی جو ہے سیم ہے، وہی سے ادا ہوتا ہے. جہاں سے تا ادا ہوتا ہے وہی سے تو ادا ہوتا ہے. اسی طرح جہاں سے سا ادا ہوتا ہے وہی سے ضا ادا ہوتا ہے. اس میں 3 نشان لگا دیے. سا اور ضا کا مخرج کیا ہے؟ سیم ہے، ایک ہی ہے. جس سے ہم سا کو پڑھیں گے اسی طرح ہم زا کو پڑھیں گے، دونوں کا مخرج ایک ہے. آئین. جس طرح ہم نے بتایا کہ ہا کا مخرج یعنی وسط حلق یعنی حلق کا درمیانہ حصہ، اسی طرح آئین کا مخرج ہے. یہ بھی جس سے جہاں سے ہا کی ادائیگی ہوگی وہیں سے آئین کی ادائیگی ہوگی. یہاں ہا ہے نا، جس سے اس کو ہم حلق سے ادا کیے، حلق کا درمیانہ حصہ، اسی طرح ہم آئین کو ادا کریں گے، یہ بھی حلق کے درمیان سے نکلتا ہے. آئین آئین. اور غین کا مخرج رہا، جہاں جس سے خا کا مخرج ہوتا ہے حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اسی طرح غین میں ہوتا ہے حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. خا کو ادا کریں گے پور کر کے، اسی طرح غین کو ادا کریں گے. خا کا مخرج جو ہے حلق کا منہ کی طرف والا حصہ یعنی اوپر کی طرف والا حصہ. کیا ہے؟ اوپر کی طرف والا حصہ، اوپر کی طرف ادنا اوپر کی طرف والا حصہ. یہاں سے ادا ہوگا، یہاں سے خا خا، آواز موٹی ہوگی خا. پھر غین غین غین، آواز کو موٹی کر کے پھر باریک کرنی ہے اس کو. ان حروف کو تو آپ پڑھ لیے. آئیے ہم نیکسٹ نے بتایا تھا کہ آپ کو مخرج کو سکھا دیا جائے گا. تو سب سے پہلے ہم جو حروف سے ادائیگی ہوتا ہے، حروف سے جو نکلتا ہے مخرج، وہ کافی دشواری سے نکلتا ہے. اس لیے ہم پہلے آپ کو بتا دیتے تاکہ آپ مشق بھی کرتے رہیں اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ آپ پڑھ بھی سکیں. اس لیے یہ حروف حلقی ہے. کیا ہے؟ یہ حروف حلقی ہے. حروف حلقی کتنا ہے؟ 6. حروف حلقی 6. حروف حلقی کتنا ہے؟ 6. حروف حلقی 6. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اب بتائیں گے ان کو ہم ادا کیسے کریں گے، کیسے ادا کریں گے. تو حمزہ ہا کا جو مخرج ہے وہ سینے کی طرف والا حصہ ہے، جس کو ہم بولتے ہیں اقصائے حلق، یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ.
حلق کا سینے کی طرف والا حصہ، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اقصائے حلق۔ حلق کا مطلب کیا ہے؟ سینے کی طرف والا حصہ، جو سینے پہ ہم کو دھمس محسوس ہوتا ہے، کسی چیز کا ہم دھمس یعنی اس کی، جیسے ہم نعت وغیرہ سنتے ہیں اس میں ایکو لگا رہتا ہے، تو اس کا جو سونگ کا دھمس آتا ہے کس طرح سینے پہ لگتا ہے، اسی طرح سینے پہ نکلے گا حمزہ ہا، حمزہ ہا، ہا ادا کر کے دیکھیے گا، سینے سے نکلتا ہے۔ اور یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وسط حلق، حلق کا یعنی درمیانی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ درمیان سے نکلتا ہے، یہاں سے یہ جو ہلکا سا اونچا کر کے ہے نا، اس کو آپ ہلکا دابیے گا تو حمزہ ہا کا مخرج نکل جائے گا۔ اور رہا غین خا کا مخرج، غین خا کا مخرج کیا ہے؟ ادنائے حلق۔ کیا ہے؟ ادنائے حلق، یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، منہ ہے نا ادھر پاس میں ہے نا، یہاں سے نکلتا ہے، اس جگہ سے، یہ اونچا والا ہڈی سے اور آگے نکلتا ہے، ہلکا سا جس جگہ گڈھا ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ غین خا۔ کیا نکلتا ہے؟ غین خا، جس کو ہم بولتا ہے ادنائے حلق، یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اس طرح ادا ہو گیا ہے۔ غین، غین خا، خا، خا۔ آپ لوگ نوٹس کر لیجئے گا اس کو اور مشق بھی کرتے رہیے گا، باقی ہم بعد میں بتائیں گے، اس کو ہم بعد میں بتائیں گے، زیادہ بتا دیں گے تو آپ لوگ کی دشواری ہوگا، اس لیے ہم 6 مخرج آپ کو یاد کرنا ہے، یہ 6 مخرج بہت ضروری ہے، ان 6 کو ادا کریں گے تو آپ کا جو حلق والا ہے وہ تمام حروف کا مخرج ادا ہو جائے گا، تمام مخرج آپ سے ادا ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ حلق سے ہی استعمال ہونے والا لفظ بھاری پڑتا ہے، دشواری پڑتا ہے، اس لیے پہلے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کے ادائیگی کا آپ کو بہترین انداز سے نکال سکو، پڑھ سکو، ادا کر سکو، اس لیے ہم نے اس کو نقشہ میں دکھا بھی دیا اور الگ الگ کر کے سمجھا بھی دیا۔ اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق۔ اقصا حلق یعنی سینے کی طرف والا حصہ، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانہ حصہ، ادنا حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ نوٹس کر لیجئے اس کو، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو۔